بادشاہ نے کہا ہے کہ اسے میرے پاس لاؤ، میں اسے مصاحب خاص بناؤں گا۔ پھر جب یوسف سے گفتگو ہوئی تو بادشاہ نے کہا کہ آج سے تم ہمارے ہاں صاحب منزلت اور صاحب اعتبار۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اس ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجیے، کیونکہ میں حفاظت بھی کر سکتا ہوں اور اس کام سے واقف بھی ہوں۔ اس طرح ہم نے یوسف کو ملک مصر میں جگہ دی اور وہ اس ملک میں جہاں چاہتے تھے رہتے تھے۔ ہم اپنی رحمت جس پر چاہتے ہیں کرتے ہیں اور نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے، اور جو لوگ ایمان لائے اور ڈرتے رہے ان کے آخرت کا اجر بہت بہتر ہے۔ اور یوسف علیہ السلام کے بھائی کنعان سے مصر میں غلہ خریدنے کے لیے آئے تو یوسف کے پاس گئے۔ یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا اور وہ یوسف کو نہ پہچان سکے۔ جب یوسف نے ان کے لیے ان کا سامان تیار کیا تو کہا کہ پھر آنا تو جو باپ کی طرف سے تمہارا اور بھائی ہے اسے بھی میرے پاس لیتے آنا۔ کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ میں ماپ بھی پوری دیتا ہوں اور مہمان نوازی بھی خوب کرتا ہوں؟ اور اگر تم اسے میرے پاس نہ لائے تو نہ تمہیں میرے ہاں سے غلہ ملے گا اور نہ تم میرے پاس آ سکو گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس بارے میں اس کے والد سے تذکرہ کریں گے اور ہم یہ کام کر کے رہیں گے۔ اور یوسف نے اپنے خدام سے کہا کہ ان کا سرمایہ غلے کی قیمت ان کی بوریوں میں رکھ دو، عجب نہیں کہ جب یہ اپنے اہل و عیال میں واپس پہنچیں گے تو اسے پہچان لیں، اور عجب نہیں کہ یہ پھر یہاں آئے۔ اور جب وہ اپنے باپ کے پاس واپس پہنچے تو کہنے لگے کہ ابا، جب تک کہ ہم بنیامین کو اپنے ساتھ نہ لی جائیں ہمارے لیے غلے کی بندش کر دی گئی، تو ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دے تاکہ ہم غلہ لائیں اور ہم اس کے نگہبان ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا میں اس کے بارے میں تمہارا اعتبار نہیں کر سکتا مگر ویسا جیسا کہ پہلے ہی اس کے بھائی کے بارے میں کیا تھا، سو خدا ہی بہتر نگہبان ہے اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اور جب انہوں نے اپنا اسباب کھولا تو دیکھا کہ ان کا سرمایہ ان کو واپس کر دیا گیا ہے، تو کہنے لگے کہ ابا، ہمیں اور کیا چاہیے؟ دیکھیے یہ ہمارا سرمایہ بھی ہمیں واپس کر دیا گیا ہے۔ اب ہم اپنے اہل و عیال کے لیے پھر غلہ لائیں گے اور اپنے بھائی کی نگہبانی کریں گے اور ایک بار شتر کا زیادہ لائیں گے، یہ غلہ جو ہم لائے ہیں بہت تھوڑا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ جب تک تم خدا کا عہد نہ دو کہ اس کو میرے پاس صحیح و سالم لے آؤ گے، میں اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا مگر یہ کہ تم گھیر لیے جاؤ، یعنی بے بس ہو جاؤ تو مجبوری ہے۔ جب انہوں نے اس سے عہد کر لیا تو یعقوب نے کہا کہ جو قول و اقرار ہم کر رہے ہیں اس کا خدا ضامن ہے، اور ہدایت کی کہ اے بیٹا ایک ہی دروازے سے نہ داخل ہونا بلکہ متفرق دروازوں سے داخل ہونا، اور میں خدا کی تقدیر کو تو تم سے نہیں روک سکتا۔ بے شک حکم اس کا ہے اور میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں، اور اہل توکل کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور جب وہ ان مقامات سے داخل ہوئے جہاں جہاں سے داخل ہونے کے لیے باپ نے ان سے کہا تھا، تو ان کی وہ تدبیر خدا کے حکم کو ذرا بھی نہیں ٹال سکتی تھی۔ ہاں، وہ یعقوب کی خواہش تھی جو انہوں نے پوری کی تھی، اور بے شک وہ صاحب علم تھے کیونکہ ہم نے ہی ان کو علم سکھایا تھا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور جب وہ لوگ یوسف علیہ السلام پر داخل ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے حقیقی بھائی کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، تو جو سلوک یہ ہمارے ساتھ کرتے رہے ہیں اس پر افسوس نہ کرنا۔ اب جب ان کا سامان تیار کر دیا تو اپنے بھائی کے بورے میں گلاس رکھ دیا۔ پھر جب وہ آبادی سے باہر نکل گئے تو ایک پکارنے والے نے آواز دی کہ قافلے وال تم تو چو۔ وہ ان کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے کہ تمہاری کیا چیز کھوئی گئی ہے؟ وہ بولے کہ بادشاہ کے پانی پینے کا گلاس کھو گیا ہے، اور جو شخص اس کو لے آئے گا اس کے لیے ایک انعام ہے اور میں اس کا ضامن ہوں۔ وہ کہنے لگا کہ خدا کی قسم تم کو معلوم ہے کہ ہم اس ملک میں اس لیے نہیں آئے کہ خرابی کریں، اور نہ ہم چوری کیا کرتے ہیں۔ وہ بولے کہ اگر تم جھوٹے نکلے یعنی چوری ثابت ہو گئی تو اس کی سزا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے بورے سے وہ دستیاب ہو وہی اس کا بدل قرار پائے۔ ہم ظالموں کو یہی سزا دیا کرتے ہیں۔ پھر یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کے بورے سے پہلے ان کے بوروں کو دیکھنا شروع کیا، پھر اپنے بھائی کے بورے میں سے اس کو نکال لیا۔ اس طرح ہم نے یوسف کو یہ تدبیر بتائی، ورنہ وہ بادشاہ کے قانون کے مطابق وہ مشیت خدا کے سوا بھائی کو نہ لے سکتے تھے۔ ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کرتے ہیں، اور علم والے پر دوسرا برتری رکھنے والا ذی علم موجود ہے۔
برادران یوسف نے کہا کہ اس نے چوری کی ہو تو کچھ عجب نہیں کہ اس سے پہلے اس کے ایک بھائی نے بھی چوری کی تھی، مگر یوسف علیہ السلام نے اس بات کو دل میں مخفی رکھا اور ان پر ظاہر نہ ہونے دی، اور کہا کہ تم بڑے بدقماش ہو اور جو تم بیان کرتے ہو خدا اسے خوب جانتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی کہنے لگے، اے عزیز، اس کے والد بہت بوڑھے ہیں اور اس سے بہت محبت رکھتے ہیں، تو اس کو چھوڑ دیجئے، اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ احسان کرنے والے۔ یوسف نے کہا کہ خدا پناہ میں رکھے کہ جس شخص کے پاس ہم نے اپنی چیز پائی ہے اس کے سوا کسی اور کو پکڑ لیں، ایسا کریں تو ہم بڑے بے انصاف ہیں۔